اللہ پاک نے ہماری زندگی کو خیر تک پہنچانے کے لیے ہدایت کی راہوں پہ اور سکون کی راہوں پہ لانے کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور میرے نبی کا تذکرہ کیا، لقد جاءکم رسول، لوگوں غور سے سنو، میں ایک رسول بھیج رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کی صفت رؤوف الرحیم ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ صفت عطا فرمائی ہے، یہ میرے حبیب رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس آیت کا جو نقش آپ کو دیا گیا، اور ہر 26 محرم کو یہ نقش لکھا جاتا ہے، ہر 26 محرم کو، اور اس نقش کی طاقت اور اس نقش کی تاثیر کہ اپنی جو مرادیں، اپنی جو مشکلیں، اپنے جو مسائل، اپنی جو الجھنیں اس نقش میں لکھیں، الحمدللہ پوری ہوتی ہیں اس آیت کی برکت سے، اور اس ساعت کی برکت سے جو 26 محرم کی ساعت ہے۔ مشکلیں حل ہوتی ہیں، ناکامیاں دور ہوتی ہیں، مسائل اور پریشانیاں حل ہوتی ہیں اس ساعت کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے۔ اور مسائل حل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ غیب کے خزانے سے لوگوں کی مشکلیں، پریشانیاں، جادو، اثرات، بندشیں، ناکامی حل کرتا ہے۔ آپ ایک چیز غور سے دیکھیں، اس نقش کے اندر کتنے حروف ہیں، ان حروف کو پہلے غور سے پڑھیں۔ کتنے حرف اس نقش کے اندر ہیں، کتنے لفظ اس نقش کے اندر ہیں، کتنے حرف، کتنے لفظ اس نقش کے اندر ہیں، اور ان حروف میں کیا طاقت ہے، آپس میں کیسے ملتے ہیں۔ یہ جو سورۃ توبہ کی 2 آیتیں ہیں، یہ آخری 2 آیتیں، جو پہلی آیت ہے اس کی طاقت اور ہے، جو آخری آیت ہے اس کی طاقت اور ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں سارا جمال ہے، اور جو دوسری آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتوں میں آخری آیت حسبی اللہ والی، اس میں سارا جمال ہے، جلال و جمال جمع ہو رہے ہیں۔ بجلی میں 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی اور ایک گرم تار، جسے ہم عموماً سادہ لفظوں میں کہتے ہیں پازیٹیو، اور 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے، ایک گرم تار ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی تاثیر اور طاقت کو سمجھیں، اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا تاثیر ہے، حفاظت کے لیے، عزت دولت برکت کے لیے، صحت خوشیوں خوشحالیوں کے لیے۔ 26 محرم کو ایک کاغذ پر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لکھ کر چمڑے میں بند کرا کے کسی گھر، کمرے یا پلاٹ میں، درخت میں، یا کہیں گاڑی کے ساتھ یا کہیں لٹکا دے تو وہ ہلتا رہے، اور جس مقصد کے لیے کرے گا 1 ہفتے میں اللہ پاک اس کے مقصد کو پورا کر دے گا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور وضاحت عرض کروں۔ بعض اوقات میرا اللہ کہتا ہے، میرے بندے تیرا کام 1 ہفتے میں ہو گیا ہے، تو نے تھوڑا مانگا تھا، میں نے زیادہ دے دی۔ ایک جٹ مجھ سے کہنے لگا، موٹا جٹ کہنے لگا 10 مربے چاہیے مجھے، 10 مربے زمین چاہیے۔ مجھے کہنے لگا مجھے 10 مربے زمین چاہیے، مجھ سے دعا کر دیں۔ میں نے کہا مانگا تو تھوڑا ہی مانگا، نسلوں کے لیے مانگا، بس مانگا تو تھوڑا ہی مانگا۔ برتن بھانڈا چھوٹا تھا، بڑا مانگا۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کریم کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، اس کی عطا موجوں پہ ہوتی ہے، اس کی عطا موجوں پہ ہوتی ہے، اور وہ ایک پل میں ایسے بندے کو دے دیتی ہے۔ جو بندہ 26 محرم الحرام کو سورۃ توبہ کی
आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम रसूलुन से आखिर तक लिखकर किसी चीज में बंद कर ले, चमड़े में, शापर में, कपड़े में बंद करके कहीं लटका दे और जो मकसद हो उसके नीचे लिख दे, और मैं 1 हफ्ते में काम हो जाता है। जो मकसद हो उसके नीचे लिख दे और वो कहीं हवा में लटकता रहे। बाज़ औक़ात मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरा काम हो गया 1 हफ्ते में, हमने अपने कलाम की लाज रखी है, पर तू थोड़ा मांगता है हम तुझे ज्यादा देते हैं, तू थोड़ा मांगता है हम तुझे ज्यादा देते हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको वो चीज नहीं देते, उससे बड़ी नेमत अता फरमाते हैं और उससे बड़ी चीजें अता करते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मेरे साथ मेरी एक जिंदा मिसाल है। छोटा तस्बीह खाना था जहां इस वक्त खवातीन का कयाम है, मजमा इतना ज्यादा कि गलियों में इतना ज्यादा, साथ एक 5 मरले का प्लॉट था, उसकी बहुत कोशिश की, आखिरी कोशिश की। उन्होंने जिद किया कि उन्होंने कहा कि तस्बीह खाने के लिए हम नहीं दे सकते, कीमतन कोशिश की, मुफ्त नहीं। फिर अल्लाह पाक ने दिल में डाला, फिर इसके लिए मुसल्ला बिछाया। अल्लाह पाक ने फरमाया तू थोड़ा मांगता है, तुझे बड़ा दूंगा, और अल्लाह ने ये बड़ा तस्बीह खाना अता फरमा दिया। एक है कि फौरी वो मिल जाता, फिर भी जरूरत पूरी ना होती, जरूरत तो फिर भी पूरी नहीं होनी थी। अल्लाह पाक जल्ल शानहू, याद रखिएगा, किसी की आस फरियाद और दिल से मांगी जाने वाले दर्द की दुआ रद्द नहीं फरमाते, या वही अता फरमाते हैं या उसका बेहतरीन बदल अता फरमाते हैं। मुसब्बिबुल असबाब की ज़रबे हैं और या मुसब्बिबुल असबाब का दिल के अंदर का दर्द है। दरअसल या मुसब्बिबुल असबाब एक जिक्र है, एक फरियाद है। दरअसल ये एक फरियाद है, ये एक फरियाद है। और याद रखिएगा, फरियादों को बहुत सुनता है, ये दरअसल एक फरियाद है। आप किसके ना मानी में खो जाएं, इसको उर्दू में मानी में देखें, या मुसब्बिबुल असबाब के ना उर्दू के माने में देखें, तो ये एक फरियाद है, एक गम की आवाज है, एक दुख और दर्द का एक निजाम है। या मुसब्बिबुल असबाब, बस इस फरियाद को अपना फरियाद, इस गम को अपना गम, इस दर्द को अपना दर्द बना के उसकी बारगाह में जब पेश करते हैं, ऊपर से फैसले, इज्जत, दौलत, रिज़्क़, सेहत, वुसअत, बरकत, राहत, रहमत, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां, अता, शिफा, करम, जूद, सखा, बस फिर तो इसको दर्द बना के और गम बना के फरियाद की शक्ल में पेश करेंगे। मुझे कहने लगे, मुझे वह शख्स का चेहरा याद है, कहने लगे हम उसकी फरियादें सुन रहे थे, हमें पता नहीं वो डूबा हुआ है, कुएं की मुंडेर नहीं थी, अंधेरा था, वो कुएं में गिर गया। अच्छा, कुएं में ज्यादा पानी भी नहीं था, वो फरियादें करता रहा, हाय मुझे निकालो, मुझे निकालो। सुबह गए तो मरा हुआ था। कई लोगों ने कहा हमने फरियादें सुनी थी, हमने कहा पता नहीं कौन है, यही हमारा चचा था। कहा फिर तो हम उसकी फरियादें की आवाज हमारी कानों में गूंज रही थी, जो हम रोते थे। मैं तकून मांगो कुरलावा, कहा रोते थे कि उसकी फरियादें थी कि मुझे निकालो, मुझे कुएं से निकालो। रात का वक्त था, नजर भी कमजोर थी, बुढ़ापा भी था, अंधेरी रात भी थी, कुएं की मुंडेर भी नहीं थी, कुएं में गिर गया और सारी रात फरियादें करते करते मर गया। ये नुकसान हर दम राशि रोंदी ही मर जावा हो, न मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो। तो या मुसब्बिबुल असबाब तो फरियाद है।
میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے 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 مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ رزق دیدار مصطفیٰ 2، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ زندگی میں اس کے بہت تجربات، بہت کمالات، جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر۔ 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی۔ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، کہا کہ ابھی 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے 129 دن میں، تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا، آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں۔ اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئی ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ کو سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا۔ کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے۔ چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں، یہ میری بات حقیقت ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو۔ سورۃ کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے، اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہے، دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں۔ آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو زبان پہ جاری کیے ہیں۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر آئی ہے، پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا
دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہے، 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں۔ 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں۔ جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے چاہیے۔ 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے۔ جو بندہ 129 کی عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا۔ ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم۔ تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے۔ کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے۔ یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا۔ اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں۔ جب کسی سے برکتیں لوٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے، تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھین۔ کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے۔ اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو، کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکھا تھے۔ عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا۔ عدد ہیں والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہے، راز ہے، راز
راز ہے، اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا. اس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی. اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان آقا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں. اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، کچھ نادیدہ طاقتیں جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں. اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں. جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسے بس دیوار آ جاتی ہے. اس کے دیکھی نہیں آتی. اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، یہ جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے. وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، میں پھر کروں گا. اس نے پہلے بتایا. یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تھے، انہوں نے خود جیمر لگا دیا. چل بھی جاؤ. یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی. میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے. کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو اگر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں. اللہ پاک جل شان ہو، اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو. اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا. ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلے، میرے گھر چلے، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلے. میں نے کہا ہاں. اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا. نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو. لاہور میں اس وقت سردی ہوگی، 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی. کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا، 6 ہے. اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی. سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں. میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی. دیواریں گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام. کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبا کے سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا. ہر چیز سفر کر جاتی. مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں. وہ خوشحال نہیں ہے، بہت زیادہ خوشحال ہے. وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا، مجھے یاد نہیں. اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا. انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی. گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا. مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے. میں کہتا ہوں نیچے چلا گیا. وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا تھا، وہ تو تھی بہت پرانی. یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی. میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا. آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا. بخت تقسیم ہوتا ہے. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئے. رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں. ساری نعمتیں بخت میں ہیں. بخت میں
ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کرے. آیت الکرسی والا 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں. ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر. سنتیں گھر میں آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہے. ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا. دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس یوں چٹکی لگائیں اور ہو جائے. وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت. یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے. اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم. آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا اور ختم وَهُوَ العلی العظیم. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے. میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم. ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے. اور انہوں نے پڑھا. یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں. محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. یہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت